والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انعام کی آیت 145 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں تسمیہ اور تزکیہ کا مسئلہ زیر بحث تھا۔ یہ کیوں زیر بحث آیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں جن چیزوں سے متعلق یہ کہا ہے کہ طیبات میں سے صرف یہ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہو سکتی تھیں، ان پر میرا ورڈکٹ یا میرا فتویٰ یہ ہے کہ یہ حرام ہے۔ اس میں یہ بحث پیدا ہوئی کہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، تو میں نے یہ توجہ دلائی ہے کہ یہ اتنی پرانی سنت ہے کہ ہم سے پہلے جس امت نے شریعت کو اپنے دانتوں سے تھام رکھا ہے وہ بھی پورے اہتمام سے اس پر عمل پیرا ہے، اور یہ ان کے ہاں ہم سے بھی زیادہ احتیاط کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں تو کچھ اس میں بعض موقعوں پر بے احتیاطی لوگ کر ڈالتے ہیں، لیکن ان کے ہاں اس میں آخری درجے کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور جو ایک دوسری امت ہے یعنی مسیح علیہ السلام کے پیرو، ان سے متعلق ہم تاریخی طور پر جانتے ہیں، یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر شریعت کے منسوخ کر دینے کا فیصلہ کیا، یعنی غیر بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فیصلہ کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی پیغمبر نے یا کسی اللہ تعالیٰ کے طرف سے آنے والے نے ایک نئی شریعت دے دی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ بالکل وہاں ایک استدلال کیا گیا ہے، تو استدلال غلط بھی ہوتا ہے، استدلال صحیح بھی ہوتا ہے، اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ تو تسمیہ اور تزکیہ یہ ایک اسٹیبلش سننا ہے، ہمیشہ سے یہ چیز معلوم رہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا ہے جانوروں کو۔ یہ بھی میں نے عرض کر دیا کہ سنت تو خیر یہ ہے ہی، قرآن مجید نے بھی جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے، اور اس میں احلال کا لفظ بھی اسی مقصد کے لیے وضع ہوا ہے۔ اسی طرح ذکر اسم اللہ علیہ، اس جانور پر اللہ کا نام لو، یہ بالکل عربی زبان میں اسی طرح کی تعبیر بن گئی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ذرا مرغی پر تکبیر پڑھو، بالکل ویسے ہی۔ یعنی اس کا مطلب اللہ کا نام لینا نہیں ہے، محض جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا۔ اس میں جو علیہ ہے وہ تعبیر اس مقصد کے لیے ہے کہ جب تم جانور کو ذبح کر رہے ہو تو اس پر اللہ کا نام لو۔ سلاٹر ہاؤسز میں سنا ہے کہ جیسے کیونکہ مشینوں سے وہ ذبح کرتے ہیں تو ساتھ وہ ٹیپ لگا دیتے ہیں اللہ اکبر کی، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پر میں ابھی اپنی رائے دوں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ قرآن مجید کے اس پہلو کو سمجھ لیں کہ وہ اس سارے مسئلے کو کہاں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ اصل میں فقہی معاملات ہوتے ہیں، یعنی جب اللہ کا ایک حکم سمجھ میں آ گیا، دین کی ایک بات واضح ہو گئی، اب اس سے متعلق سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس سے پھر ایک فقہ مرتب ہوتی ہے۔ اس میں جو کچھ بھی رائے ہم قائم کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر اجتہاد ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھتے ہیں، اس کے مقصد کو سامنے رکھتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر نئے کسی پیدا ہونے والے مسئلے کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں۔ تو میں اس سوال کا جواب بھی دے دوں گا، لیکن پہلے ایک ذرا ترتیب کے ساتھ یہ سمجھ لیجئے کہ اس مسئلے کی نوعیت کیا ہے۔ تو اس مسئلے کی نوعیت یہ ہے کہ یہ ایک قدیم سنت ہے، قرآن میں اس کی تاکید کی گئی ہے جگہ جگہ۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، یعنی اگر کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے تو اس کی وجہ کیا بیان کی ہے، تو وہ وجہ بھی یہاں اس سورہ میں واضح کر دی ہے، دوسری جگہوں پر اس کو واضح نہیں کیا۔ وہ کیا ہے؟ او فسقن، یعنی یہاں پر خود جانور کے اندر کوئی نجاست نہیں پیدا ہوئی، بلکہ ذبح کرنے والے کے عقیدے کی نجاست کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بھی میں نے حرام کر دیا۔ تو اس سے ایک تو یہ اصول قائم ہوا کہ جس وقت عقیدے کی نجاست لاحق ہو جائے گی تو یہ معاملہ پھر قابل بحث ہو جائے گا۔ چنانچہ دیکھیے سورہ مائدہ میں یہ زیر بحث ہے کہ ذبح تو اللہ کے نام پہ کیا گیا ہے، لیکن کسی تھان پر چڑھا دیا گیا ہے، ما ذبح علی النصب۔ ہمارے ہاں بھی ہے نا، لوگ کہتے ہیں اللہ کے نام کی دیگ فلاں کے ہاں جا کے پیش کر رہے ہیں، تو ذبح علی النصب اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، اس کی وضاحت کر دی آگے۔ یعنی وہاں ہوا کیا ہے کہ جب اللہ کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کے اندر کیا چیز کار فرما ہے،
اندر جو چیز کار فرما ہے وہ مشرکانہ عقیدہ ہے. اس مشرکانہ عقیدے کا تعلق اللہ کے سوا کسی کا نام لینے سے ہوا تو حرام. اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہیں لیا لیکن نیاز کسی اور کی دے دی, نظر کسی اور کی کر دیا. ما ذبح علی النصب. اب یہ قرآن مجید کی فقہ ہے. یعنی قرآن مجید میں جب شریعت بیان کی گئی تو 4 چیزیں بیان کر دی گئیں. اس میں سوالات پیدا ہوتے ہیں نا, تو ایک سوال کا جواب یہ دیا گیا. دوسرا سوال وہ ہے جو ابھی سامنے آیا تھا پچھلی نشست میں. وہ سوال یہ تھا کہ اللہ کا نام تو نہیں لیا گیا لیکن کسی اور کا نام بھی نہیں لیا گیا, ذبح کر دیا گیا. تو اب اگر غور کر کے آپ دیکھیں تو یہ جو اللہ کا نام نہیں لیا گیا, کیوں نہیں لیا گیا؟ یعنی سبب کیا ہے اس کا؟ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا تو اللہ پر افتراء کر کے شرک کا ارتکاب کیا گیا. اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہیں لیا گیا تو اللہ نے اس کو فسق, نافرمانی اور سرکشی قرار دیا. یہ سرکشی اور فسق, اللہ کے مقابل میں کھڑا ہو جانا, یہ سوال یہاں بھی پیدا ہوگا. کیوں آخر کیوں نہیں نام لیا گیا؟ جواب میں کوئی شخص کہتا ہے لا علمی ہے, کوئی حرج نہیں, آپ اللہ کا نام لے لیجیے. ایک مسلمان ہے, اس نے ذبح کیا, علم نہیں تھا اس کو, غلطی ہو گئی, چلیے نسیان ہو گیا, بھول گیا. لیکن جب یہ طے کر کے کہ یہ کیا چیز ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے, تو اب یہ وہی سرکشی ہے جو پیدا ہو گئی. یعنی اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کے سوا کسی اور کا نام لینا اللہ کے سلطان کے بغیر, جس طرح یہ فسق ہے, بالکل اسی طرح سے اللہ کا نام نہ لینا اصرار کے ساتھ, وہ بھی اسی طرح کی سرکشی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے جس طرح اس سوال کا جواب دیا, یعنی یہ اب فقہ ہے. اصل کیا چیز ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے گا ذبح کرتے وقت تو جانور حرام ہو جائے گا, اگرچہ جانور خود جائز ہے, اگرچہ اس کا تزکیہ بھی ہوا ہے, اگرچہ اس میں خون بھی نہیں رہا, لیکن اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا تو وہ حرام ہو جائے گا. اسی میں یہ فقہی سوال پیدا ہوا کہ اللہ کا نام ہی لیا گیا ہے لیکن نظر کسی اور کی کر دیا گیا ہے. اس کے بارے میں سورہ مائدہ میں وضاحت کر دی, ما ذبح علی النصب. یعنی اگر وہ کسی تھان پر چڑھایا گیا ہے, اگر کسی آستانے کی نظر کیا گیا ہے, تو اس سے قطع نظر کے نام کس کا لیا گیا ہے وہ بھی حرام ہو جائے گا. اب اس سورہ میں آپ دیکھیے, یہ آیت 118 ہے, اس میں اس دوسرے مسئلے کا جواب دیا ہے. یعنی جو وہاں پہ مشرکانہ بدعات پیدا ہو گئی ہیں, ان میں یہ بھی ہے کہ اللہ کا نام تو لیا جا رہا ہے لیکن جانور کسی اور مقصد کے لیے ممنوع قرار دے دیا گیا ہے. تو قرآن مجید نے اس کو اہمیت نہیں دی. یعنی اگر وہ غیر اللہ کے نام پہ نظر نہیں کیا گیا تو اس کو اہمیت نہیں دی. دیکھیے کیا کہا ہے کہ تم لوگ یہ جو فتوے دیتے ہیں ان کی پرواہ نہ کرو. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ان کنتم بآیاتہ مومنین. اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو جن جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے ان کو بغیر کسی تردد کے کھاؤ. یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کا نام لینا کتنا ضروری ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی حلت کی طرف بھی وہی بات کہہ کے جا رہے ہیں. لیکن صرف اتنا نہیں کیا, آگے کہا ہے وَمَا لَكُمْ اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان جانوروں کے کھانے کے بارے میں تردد کر رہے ہو کہ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے, درا حالے کہ اس نے تو جو کچھ تم پر حرام ٹھہرایا ہے وہ اپنی کتاب میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, ہر چیز کو واضح کر دیا ہے. اب اس کے بعد کچھ مزید ہدایات دیں اور دینے کے بعد کہا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. ہاں البتہ اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو پھر نہ کھانا. اور دیکھیے دلیل کیا دی ہے وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, اس لیے کہ یہ بھی شدید نافرمانی ہے. تو اب وہ نافرمانی جو سبب سے چلی ہے اس کو وہاں سے اٹھایا ہے اور تمام صورتوں پر اس کا اطلاق کر دیا. تو یہ قرآن مجید نے خود ان سوالوں کا جواب دے دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور نام پر کیا جائے وہ بھی حرام, اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اور کسی کی نظر کر دیا جائے وہ بھی حرام, اللہ کا نام لینے سے فسقاً اعراض کیا جائے, یعنی لا علمی یا صاحب یا نسیان کی وجہ سے نہیں بلکہ جانتے بوجھتے, تو یہ بھی فسق.
تو دو وجہیں بیان کی، یعنی جانور کو اپنی خلقت میں نجاست لاحق ہے، جیسے درندے ہیں جو رجس ہے، تو یہ ممانعت کی وجہ ہے۔ انسان کا عقیدہ اور عمل اللہ کی سرکشی پر ہے، جانور کو ذبح کرنے سے متعلق، تو وہ بھی حرام۔ اب جیسے یہاں جو عیسائی قومیں ہیں یا ان کے علاوہ دوسری قومیں جو اللہ کا نام بھی نہیں لیتی اور ذبح ہوتا ہے، تو اس گوشت کے بارے میں مسلمانوں کے لیے کیا؟ وہی جو اللہ نے کہہ دیا کہ جو اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا وہ حرام ہے۔ یہ جو ریگولر گوشت ہے مطلب وہ حرام ہے، ہر حال میں حرام ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ مگر یہ تو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جس پہ نہیں لیا گیا وہ حرام ہے، وہ فسق، اگر فسق ہے اس کے اندر، اگر وہ ٹھیک ہے، لا تاکل، مت کھاؤ۔ نہیں مگر آج جو اور اللہ تعالیٰ کیسے کہیں یہ بات؟ وہ تو مطلب انسان جانتے بوجھتے ایک سرکشی پہ کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں لوں گا اللہ کا نام، وہ جانتا ہے کہ اللہ کا نام لینا تو چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ جو اقوام ہیں یہ کسی اور چیز پر کھڑی ہیں؟ یعنی کبھی ان کو کہہ کے دیکھیں کہ بھائی ہم مسلمان تو اس میں تردد کرتے ہیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، ذرا اللہ کا نام لے لیجئے، پھر جو جواب دیں وہ مجھے بتا دیجیے گا۔ اگر تو وہ جواب یہ ہو کہ ہم اصل میں بھول گئے تھے، اچھا پتہ ہی نہیں تھا، بہت عنایت آپ کی، آپ نے یاد دلا دیا، آئندہ سے لیا کریں گے، تو میں فتویٰ دے دوں گا کہ آپ کھا لیجیے۔ تو جو یہودیوں کا جائز ہے گوشت جس طرح سے وہ ذبح کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ بالکل انہی حدود کے مطابق ذبح کرتے ہیں، تزکیہ بھی کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ قرآن نے بالکل واضح کر دی ہیں۔ سورہ انعام جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سارا مسئلہ ہی اس میں تیرے پیسے جتنا ہے۔ تو حضرت عائشہ کی حدیث کے ضمن میں اگر سلاٹر ہاؤس میں ذبح کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو اس کی اہمیت کا علم نہیں ہے اور وہ ڈینائی بھی نہیں کرتے کہ ہمیں نہیں لینا چاہتے یا ہمیں اس کو پرابلم ہے، لیکن دے ناٹ یوز ٹو اور نو بڈی ٹولڈ دیم، تو اب حضرت عائشہ کی حدیث میں سمو انتم وکلوا کے ضمن میں آپ کیا؟ اس میں تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جہاں یہ احساس ہو کہ لا علمی تھی، کوئی سرکشی نہیں تھی، کوئی اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا سوال نہیں تھا، کوئی لا علمی تھی، تزکیہ ہوا ہے یا بھول گیا کوئی آدمی، لیکن کیا واقعی یعنی ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ یہاں صورتحال یہی ہے؟ ایسا نہیں ہے، وہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی کو دین کا پتہ نہیں تھا، ایک لڑکا تھا نوجوان کھڑا ہوا مرغیاں ذبح کرنے کے لیے، پتہ نہیں تھا اس کو، چلیے آپ اللہ کا نام لے لیجئے۔ جو چیز ہے اس لفظ پہ غور کریں، وہ کیا ہے؟ او فسکن، اور وہاں کیا کہا ہے؟ جہاں یہ کہا ہے، میں نے ابھی آیت کی طرف توجہ دلائی، آیت 118 کے بعد، یعنی یہاں کہا کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گا اس کو مت کھاؤ، اس میں کیا کہا؟ انہ لفسق، اس لیے کہ یہ بھی وہی فسق، وہی نافرمانی ہے۔ بہت سی مسلم فیملیز بھی لائک میکڈونلڈس کڈز میل از ویری پاپولر، بچے رو رہے ہیں تو چپ کرا دو کڈز میل، تو دیٹ از رانگ ٹو ان دیٹ سینس۔ ہر وہ چیز جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گی۔ آگے بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو کھانے پینے کی حرمتیں ہیں وہ اگر کسی وقت جائز ہوتی ہیں تو کیوں ہوتی ہیں، وہ آگے آیت آ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں، یعنی یہ چیزیں جن کو اللہ نے ممنوع قرار دیا ہے، اور میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ تو اللہ کا ورڈکٹ ہے، اس کے سوا مثلا شیر کا گوشت، مثلا چیتے کا گوشت، مثلا عقاب کا گوشت، وہ تو ممنوعات فطرت ہیں، ان کے ممنوع ہونے میں دو رائے نہیں تھیں، اس لیے وہ موضوع نہیں۔ یہ چیزیں جن میں اشتباہ ہو سکتا تھا، اس وقت جو سوالات ہو رہے ہیں وہ بھی اصل میں یہی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت سے یہ بتا دیا ہے کہ اگر کسی کو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیا گیا ہے وہ بھی ممنوع، اللہ کا نام لیا گیا لیکن کسی دوسرے کی نیاز قرار دے دیا گیا، نظر قرار دے دیا گیا تو وہ بھی ممنوع، اور اگر اللہ کے سوا کسی کا نام لے دیا گیا تو پھر تو بحث ہی نہیں ہے، وہ بھی ممنوع۔ اور پھر دونوں کی وجہ الگ الگ بیان کی، دونوں کی وجہ بھی الگ الگ بیان کی ہے کہ جو میتہ ہے، مردار ہے، وہ رجس ہے، یعنی کھانے کے لیے پاکیزہ نہیں رہا، اور یہاں کیا ہوا ہے؟ یہ فسق ہے، ذبح کرنے والا جس نے چھری ہاتھ میں پکڑی ہے وہ نافرمان ہو گیا خدا کا، یعنی اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے، وہ خدا کی اتنی بڑی نعمت حاصل کرتے ہوئے بھی سرکشی کے مقام پر کھڑا ہے، دو لفظ منہ سے نکالنے کے لیے تیار نہیں کہ میں اس وقت اللہ کا نام لے لوں، تو دونوں جانب سخت تنبیہ کر دی ہے۔ یہاں پہ ایک کویسچن ہے زوم کا، جی فرمائیے۔
جی السلام علیکم جاوید صاحب، سوال میرا یہ تھا کہ آپ نے جو اہلا کا لفظ استعمال کیا یا اور باقی مثالیں استعمال کی، ان سب سے جانور کے ذبح کرنے کا ملتا ہے. باقی جو 3 کیسز بتائے جو خون کے بارے میں، مردار کے بارے میں اور خنزیر کے بارے میں، وہ بھی جانوروں سے متعلق ہے. سوال میرا یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں گوشت کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. فرض کریں چاول ہے یا کوئی مٹھائی کی چیز ہے جو کہ جس پہ کوئی منت مانی گئی ہے کسی غیر اللہ کے نام پہ، تو کیا اس پہ یہ سارے کام وہاں پہ ایسے ہی لاگو ہوں گے یا وہ ایک الگ معاملہ ہے؟ اسی اصول کی طرف میں نے توجہ دلائی کہ قرآن مجید نے جب بنیادی حکم دیا تو یہ کہا کہ او فسقن اہلا لغیر اللہ بہی، یعنی اللہ کی نافرمانی پر اصرار کرتے ہوئے کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کر دے. اس سے متعلق جب سوالات پیدا ہوئے تو 2 کا واضح جواب دے دیا، ایک ما ذبح علی النصب کہہ کے، اور ایک کا جواب ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ کہہ کے، یعنی دونوں کا واضح جواب دے دیا. اب ایک نئی صورت یہ پیدا ہو گئی کہ جانور تو نہیں ہے جس کو ذبح کیا گیا ہے، لیکن ویسے کوئی کھانا ہے، کوئی مٹھائی ہے، تو اس میں بھی سوال یہ پیدا ہوگا کہ دینے والا کیا کہہ رہا ہے. یعنی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر یہ ایصال ثواب کے لیے ہم دے رہے ہیں، بعض موقعوں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہم نے ایک خاص موقع آ گیا تھا، اس میں اللہ ہی کے نام پر کوئی غریبوں کو دے دیا ہے. یہ بات کہی جا رہی ہے یا کسی کی نظر یا نیاز پیش کی جا رہی ہے، یعنی یہ اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ پھر فسق ہے. تو وہی علت جو ہے وہ وہاں پر بھی چلی جائے گی. اس وجہ سے اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ میری دی ہوئی نعمتیں ہیں. نہ یہ مٹھائی تم نے خود بنا لی ہے، یعنی تم نے جو کچھ بنایا ہے وہ بھی میری دی ہوئی عقل ہے، لیکن وہ سب کچھ میں نے ہی تمہیں دیا تھا. اور نہ یہ جانور تمہارے پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ بھی میں نے تمہیں عنایت کیے ہیں. لہٰذا ان کی جان لینی ہے یا کوئی چیز کھانی ہے یا کسی سے استفادہ کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، وہ طریقہ مقرر کر دیا گیا. اور اس میں اب کسی انسان سے غلطی ہو گئی، سہو ہو گیا، نسیان ہو گیا، لا علمی میں کوئی بات ہو گئی، وہ بالکل الگ چیز ہے. اس کا ازالہ اس سے ہو جاتا ہے کہ خون نکالنے کا عمل تو ایک مادی چیز ہے، وہ تو ہر حال میں ہونا چاہیے، لیکن کسی نے زبان سے اللہ کا نام نہیں لیا اور بعد میں پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ اس نے کہا مجھے اصل میں علم نہیں تھا، یا میں متنبہ نہیں ہوا، یا میں بھول گیا، تو یہ بالکل الگ چیز ہے. لیکن جب کوئی قوم، کوئی گروہ، کچھ افراد یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اللہ کا نام نہیں لینا، تو پھر یہ وہی فسق ہے جس کو یہاں بیان کیا گیا ہے. یعنی یہ پھر سوال کرنا چاہیے کہ آپ کو کیا زحمت ہوتی ہے، اس میں پرابلم کیا ہے، تو واضح ہو جائے گا بالکل کہ دوسرے لوگ کہاں کھڑے ہیں. دیکھیے جاوید صاحب، اس میں ساری جیسے میں نے کہا سب مثالوں میں جو محسوس یہ ہوتا ہے کہ بات ہی ہو رہی ہے کہ آپ نے ایک ذی جان کی جان لینے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کا نام لینا ضروری تھا، جو آپ نے جانتے بوجھتے نہیں لیا تو اس سے سمجھ آتی ہے. اب ایک ایسی چیز ہے جس پہ جیسے چاول ہم کھا رہے ہیں یا کوئی مٹھائی کھا رہے ہیں، اس پہ تو کسی کی جان نہیں لی جا رہی، تو مطلب ان سارے احکام کا اس پہ اطلاق جو ہے ہم کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیے اسی لیے میں نے گزارش کی آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتایا کہ جس وقت میری سرکشی اختیار کر کے تم کوئی شرک کو وابستہ کرو گے تو یہ فسق ہے، یہ اصول میں بتایا. اس کے بعد خود سورہ مائدہ میں اس کا اطلاق کر کے فقہی طور پر بتا دیا کہ ذبح علی النصب بھی اس میں شامل ہے. تو ذبح علی النصب کو جس اصول کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا وہی اصول ہے جس کا اطلاق کیا جا رہا ہے. اس میں کوئی شخص اختلاف کر سکتا ہے، اس کو حق حاصل ہے، لیکن وہ اصول ہے جس کا اطلاق کیا جا رہا ہے کہ یہ کھانا اگرچہ یہ کوئی جانور تو نہیں تھا جسے ذبح کیا گیا ہے، لیکن یہ کھانا کسی اور کی نظر کر دیا گیا ہے، تو یہ بھی گویا ایک نوعیت کے شرک کا ارتکاب کیا گیا ہے. تو جب شرک کو علت مان لیا گیا تو اس کے بعد ظاہر ہے کسی دوسری جگہ بھی اگر وہ پائی جائے گی تو اطلاق کیا جائے گا. تاہم اطلاق کے مسائل یعنی اپلیکیشن کے مسائل میں یہ حق ہوتا ہے آپ کا کہ آپ اختلاف کریں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس میں دوسری رائے رکھتا ہوں، وہ فقہ ہے. اور فقہ کے معاملے میں میں پہلے عرض کر چکا کہ حرمت علت میں ہمیں پیغمبر نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ کہ جہاں اشتباہ واقع ہو جائے
وہاں پر ممانعت کی طرف جانا ہے۔ یہ کھانے پینے کے بارے میں، حرمتوں کے بارے میں یہ اصول بھی بتا دیا ہے، اور قرآن مجید سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرا تو فقہی رجحان اسی جانب ہے کہ جب اللہ کے سوا کسی اور کی نظر کر دی گئی ہے کوئی چیز، تو پھر اس پر اسی اصول کا اطلاق ہوگا۔ لیکن کسی اور کے نام پر نظر تو نہیں کی گئی، ویسے کوئی اور نیکی کا خیال کر کے آپ نے کھانا پکا دیا ہے، اس پر اس کا اطلاق نہیں کرنا چاہیے۔ نظر کر دینا کہ یہ فلاں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں کھانا پکا رہا ہوں، نظر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو اس میں تو دیکھیے وہ سب کچھ مان لیا گیا ہے جو ہم خدا کے بارے میں مانتے ہیں، یعنی یہ کہ یہ فلاں ہستی، یہ میں جب کوئی نیکی کا کام کروں گا تو یہ خوش ہوگی، اس سے مجھے کچھ اجر ملے گا، اس سے مجھے کچھ حاصل ہوگا، تو یہ سب چیزیں ہیں جو نظر دینے میں شامل ہو جاتی ہیں، اس لیے یہ فسق ہو جاتا ہے، تو شرک وابستہ ہو گیا۔ جو علت ہم نے یہاں سمجھی قرآن مجید سے، وہ علت یہ تھی کہ جس وقت جانور ہے، پاکیزہ جانور ہے، حلال جانور ہے، اس کا خون بھی نکال دیا گیا ہے، لیکن ذبح کرنے والے کے فسق نے حرمت پیدا کر دی ہے، تو اب یہ باہر کھڑا ہوا فسق کا ارتکاب کر رہا ہے، یعنی خدا کی سری نافرمانی کا۔ وہ نافرمانی کس نوعیت کی ہے؟ وہ نافرمانی عام نہیں ہے، وہ شرک کی نوعیت کی نافرمانی ہے۔ تو نظر کسی دوسرے کی کرنے والا کیا کر رہا ہے؟ وہی کام کر رہا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہی کام وہاں کیا جائے تو وہ کیا فرق واقع ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں؟ اور میں نے عرض کر دیا کہ اس کی خود قرآن نے 2 جگہ تصریح کر دی ہے، یعنی اس سوال کا جواب بھی دے دیا ہے کہ اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا جانور، لیکن کسی تھان پر، کسی مقبرے پر، کسی ایسی جگہ پر کہ جس کے ساتھ تقدس وابستہ ہے، آپ نے چڑھا دیا، جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ بھیٹ دے دی، چڑھا دیا، نظر کر دیا، ما ذبح علی النصب، صراحت کر دی قرآن نے کہ حرام۔ اور اسی طرح یہ بات بھی واضح کر دی کہ اگر اللہ کا نام لے کر نہیں ذبح کیا گیا، یعنی اللہ کا نام لے کر نہیں ذبح کیا گیا، اور یہ بھی نہیں کہ کسی غیر اللہ کا نام لے لیا گیا ہے، دونوں کام نہیں ہوئے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کی بھی قرآن نے تصریح کر دی۔ اب اس کا فرق سمجھ لیجئے، جس کو میں نے میزان میں بھی ملحوظ رکھا ہے، کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی شریعت بیان کی، وہ یہ ہے، ایک ہے قرآن مجید اس شریعت پر اٹھنے والے سوالوں کے جواب میں تصریحات کرتا ہے، یہ قرآن کی فقہ ہے۔ قرآن میں بھی دونوں چیزیں ہوتی ہیں، بالکل یہی کام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید ایک اصول بیان کر دیتا ہے یا ایک قانون بیان کر دیتا ہے، اب آپ اس سے متعلق جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب دیتے ہیں، اس میں کوئی نئی چیز نہیں آتی دین میں، بلکہ اسی اصول کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 بنیادیں واضح کر دی ہیں، ایک یہ کہ خود جانور کے اندر نجاست پائی جاتی ہے، اندر بالقوہ، یہ یعنی یوں نہیں ہے کہ اس کو چھو لے تو وہ گندا ہے، نہیں، اس کے گوشت میں وہ چیز نہیں ہے کہ جو انسان کے کھانے کے لیے موزوں ہے، تو اس کو رجس سے تعبیر کیا اور یہ کہا کہ یہ باعث ہے، یہ سبب ہے، یعنی میری حرمت حلت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بس میں آسمان پر بیٹھے ہوئے حکم دے رہا ہوں کہ یہ حرام ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فإنہ رجس۔ اور دوسری چیز کے بارے میں فرمایا کہ او فسقن، اور جب یہ کہا کہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا تب بھی مت کھاؤ، دیکھیے وہاں پر بھی یہی ہے کہ جان لیتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا، کسی اور کا بھی نہیں لیا گیا، تو اس پہ کیا کہا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ وہی فسق، وہی نافرمانی، وہی خدا کے مقابلے میں سرکشی یہاں بھی ہو گئی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ فقہ کیسے بنتی ہے، اجتہاد کیسے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو دوسری صورتوں پر کیسے اپلائی کیا جاتا ہے، اس کا اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ یہ جانا جاتا ہے کہ حکم دینے کے پیچھے کیا چیز ہے، اس کو کہتے ہیں علت حکم، مناط حکم، یعنی جو بات کہی گئی ہے، جو ارشاد فرمایا گیا ہے، چونکہ دین اپنی ریزننگ میں کنسسٹنٹ ہے، جو بنیادیں قائم کر دی جائیں گی، اگر یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز تو وہاں بھی پائی جاتی ہے تو پھر حکم وہاں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں میں یہ تعلیم دی کہ 3-4 جگہوں پر بیان کی تو اصل شریعت بیان کر دی، لیکن دوسری جگہوں کے اوپر اطلاق کر کے دکھایا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بھی دین کے معاملے میں ایسے ہی کرنا ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو اصل میں علماء کرتے ہیں، اہل علم اگر ٹھیک طرح سے دین کو سمجھیں تو وہ پہلے اس کی علت سمجھتے ہیں
یہ وجہ ہے، یہ سبب ہے اللہ کے روکنے کا. پھر وہ بتاتے ہیں یہ چونکہ اطلاق ایک انسان کا کام ہوتا ہے، جہاں اللہ نے خود کر دیا وہاں تو واضح ہو گیا، ختم ہو گئی بات، یا اللہ کے پیغمبر نے کر دیا اور ہمیں وہ بات صحت سند سے پہنچ گئی تو سر تسلیم خم. لیکن جب ہم بھی اطلاق کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ اختلاف کا حق باقی رہتا ہے، اور وہ آپ کو حق ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ چیز مجھ پر واضح نہیں، یا میں اس کو ایسے نہیں لیتا، اس کا حق ہے. آپ یہ نہایت وضاحت کے باوجود ہم جو تردد کر رہے ہیں، شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ مسئلہ سینسٹیو ہے یہاں پہ، تو وہ اس کو ہم جو وَطَعَامُهُمْ حِلٌّ لَكُمْ والی جو ہے آیت ہے شروع میں گزر گئی، اس کو کیسے دیکھیں گے؟ جی، وہ اس آیت کا مدعا تو بالکل واضح ہے اس کے سیاق و سباق سے. اور دیکھیے وہاں پر ایک اور نزاکت ہے جو زیر بحث آ گئی ہے. یعنی ایک آدمی خدا کو مانتا ہی نہیں، اس کی توحید کا قائل ہی نہیں، ایک نرا مشرک آدمی، وہ کھڑا ہو کے آپ کے کہنے کے اوپر اللہ کا نام لے لیتا ہے، یہ بھی قبول نہیں. یعنی آپ نے اللہ کا نام لیا ہے تو آپ مانتے ہوئے اللہ کا نام لیں اس چیز کو، یعنی یہ کوئی رسم نہیں ہے جو ادا کر دینی ہے. تو یہ سوال پیدا ہوا کہ اہل کتاب تزکیہ بھی کر رہے ہیں، اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں، لیکن اہل کتاب تو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. یہ اس سوال کا جواب دیا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ اللہ کے طریقے کے مطابق ہو تو اس کے باوجود کہ وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، چونکہ شرک کا اقرار نہیں کرتے اس وجہ سے جائز ہوگا. تو اگر آپ اس کا خلاصہ کریں تو تینوں چیزیں ضروری ہیں. یعنی جب آپ ذبح کر رہے ہیں کسی جانور کو تو ذبح کرنے والے کو اللہ کو ماننے والا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا مقر ہونا چاہیے اس کو. دیکھیں تو پرابلم تو پھر یہ آتا ہے نا کہ جو ہم اگر دین کو مانتے ہیں تو ایک کنوکشن کے ساتھ مانتے ہیں، دلائل کی بنا پر ہم نے اس کے اندر کچھ ٹائم سپینڈ کیا ہے، ہم مگر ایک شخص جو ذبح کر رہا ہے وہ دین کو نہیں مطلب اس طریقے سے اس کو مانتا ہی نہیں ہے، تو اب وہ اگر ذبح کر رہا ہے بغیر کسی کا نام لیے ہوئے تو اس کے اندر وہ فسق پہ تو نہیں کھڑا ہوا، وہ کوئی سرکشی پہ تو نہیں کھڑا ہوا، وہ بس اس کو پتہ نہیں ہے، وہ لا علم ہے. تو آپ اس کے علم کو بہتر کر دیجئے، پھر دیکھیے اس کا رد عمل کیا ہے. مطلب اس میں تو ٹائم لگے گا نا اتنا، یہ تو اس ٹائم تک صبر کیجئے، اس لیے کہ اس وقت تک یہ فتویٰ دے دینا بھی بے احتیاطی کی بات ہوگی کہ یہ تو محض ایسے لا علمی کی وجہ سے کر رہا ہے. حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. اپنے ضمیر کو کبھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے. ایک امت نے باقاعدہ فیصلہ کیا آج سے صدیوں پہلے کہ ہم خدا کی شریعت کو ایک طرف رکھ رہے ہیں، یہ ایک باقاعدہ فیصلہ ہے. اس فیصلے کے تحت سور حلال ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ باقی میں تو چلیں لا علمی ہو گئی، سور کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی آدمی بھی جو بائبل ہاتھ میں پکڑ کے پڑھتا ہے اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس میں تورات میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. اس لیے لا علمی کدھر سے آ گئی؟ مذہبی لا علمی جو ہے وہ بس اتنی ہوتی ہے کہ بھئی مسلمانوں کا لڑکا تھا، کوئی یہود کا لڑکا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، یا کوئی مغفل آدمی تھا اس نے کر دیا یہ معاملہ. یہ لا علمی ہے. لا علمی کسی قوم کا، کسی مذہب کا فیصلہ لا علمی نہیں ہوتی. چلیے ٹھیک ہے. تو اسی کوشچن سے سو یہاں تو ہم مسیحیوں کی بات کر رہے ہیں، مگر کوئی اور دین کا فالو کرنے والا یا کوئی الہاد کا فالو کرنے والا کوئی شخص ہے جو بغیر کسی کا نام لیے ہوئے ذبح کر دیتا ہے، تو وہ ہمارے لیے درست ہے یا نہیں؟ پوچھیں گے اس سے کیوں کیا، یعنی سوال تو ہر حال میں کریں گے. جب بھی کوئی کرے گا یہ پوچھیں گے. میں نے عرض کیا کہ وہ جواب میں کہتا ہے جی میرا تو کوئی اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، بس مجھے معلوم نہیں تھا، غلطی ہو گئی مجھ سے. بسم اللہ، اللہ کا نام لیں اور کھائیں. تزکیے کا پھر بھی لازماً دیکھنا ہوگا. لیکن لا علمی جس کو آپ لا علمی کہہ رہے ہیں، بس اس لا علمی پر قربان جائیے، یہ وہ لا علمی نہیں ہے. ہمارا وقت ختم ہو گیا 30 منٹ کا. یہ چونکہ ایک متعین وقت ہی میں یہ سب درس و تدریس کا سلسلہ ہے، یہ بحث ابھی بھی جاری رہے گی. اس میں آگے بھی کچھ چیزیں آنی ہیں، ان پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.